ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد صدق الله مولانا العظيم نفعنا الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعلما وفهما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما حمد و صلاۃ کے بعد محفل میں موجود جمیع سادات کرام مشائخ اعظام بالخصوص علامہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب بخاری پیر سید افضل حسین شاہ صاحب یادگار اسلاف رونق آستان عالیہ قادریہ چشتیہ ڈوب قاضیہ شریف جناب محترم قاضی نسیم احمد قادری صاحب زیدہ مجدہ محترم محتشم حضرت صاحبزادہ قاضی محمد عمران قادری صاحب زیب آستان عالیہ دو قاضیہ شریف دیگر حاضرین اور سامعین میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اس عارضی زندگی میں ایک ایسی جھوک میں ایسی بستی میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے جہاں سے علم اور فقر کی خیرات بڑھتی رہی ہے اور بڑھ رہی ہے بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف صحابہ اکرام نے عرض کیا ایو جلسائنا خیر
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ رکھیں. سبحان اللہ. کیا عظیم لوگ تھے جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سوالات کیے، مسائل پیش کیے اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی. سبحان اللہ. ایو جلسائنا خیر. بندہ چاہتا ہے کسی کے پاس بیٹھے، یہ فطرت انسانی میں شامل ہے. کوئی اس کا ہم نشین ہو جس سے اس کا مزاج ملتا ہو، اور جب مزاج نہ ملے تو لوگ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث شریف مشکات شریف میں بھی ہے، مسجد نبوی کے کونے میں ایک چادر لے کر بیٹھے ہیں، الگ تھلگ بیٹھے. ان سے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں لوگوں سے الگ بیٹھے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بری محفلوں سے تنہائی بیٹھے. پہلے تو محفل اچھے لوگوں کی ملے. بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی بندہ ملے، اس کے پاس وہ بیٹھے. سبحان اللہ. ایو جلسائنا خیر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمیں تو 4 لوگوں کے بارے میں بتا دیں، ہم کیسے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں. سبحان اللہ. تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ. ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، وہ لوگ سب سے بہتر ہیں. جب تم انہیں دیکھو، ان سے ملو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے. ان کے پاس بیٹھ کر دنیا بھول جائے بندہ. یہ اہل اللہ کی بڑی علامت ہے کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کے دل پر آخرت کا غلبہ ہو. سبحان اللہ. مسعودی علیہ الرحمہ نے مروج الذہب کے اندر یہ تاریخ اسلام کی بڑی اہم کتاب، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. جن لوگوں کا تاریخ کے بارے میں مطالعہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں. جس کا جو فن ہو اس معاملہ میں اسی کی بات معتبر ہوتی. شبلی نعمانی جیسے نقاد سیرت النبی میں لکھتے ہیں، اگر مسعودی کی ساری کتابیں مل جاتی تو مسلمانوں کو کسی اور تاریخ کی ضرورت نہ رہتی. مروج الذہب میں بعض لوگوں کے سوال کا جواب، ذرا توجہ کیجیے. جناب عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول پاک کے چچا زاد ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں بتاؤ کیسے لوگ تھے. تو جناب عبداللہ ابن عباس کا جواب سنیے. فرمایا وہ ایسے لوگ تھے جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں تھے. جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں. کیا مطلب؟ ان کے جسم دنیا میں ہوتے تھے، دل آخرت میں ہوتے تھے. یہ اہل اللہ کی نشانی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، وَيُزَكِّيهِمْ کا فیض
جب سرکار تزکیہ کرتے ہیں تو دنیا کو دل سے نکال دیں. یہ اہل اللہ کی علامت ہے. ایک بار میں گجرات میں ایک مزار شریف پہ حاضری کے لیے گیا تو باہر ایک بزرگ بیٹھے تھے، 80 سے زیادہ عمر مبارک نظر آ رہی تھی اور وہ جھاڑو دے رہے تھے. مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ موت کے انتظار میں اپنے مرشد خانہ پہ بیٹھے. سبحان اللہ. وہ پوری طرح کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بہت ضعیف تھے، جھاڑو دے رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا سلام کے بعد کہ آپ کا کیا حال ہے؟ اہل اللہ کا جواب بھی ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے. میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے دل میں تیری الفت کا سودا لیے بیٹھے ہیں، دنیا سے الگ اپنی دنیا لیے بیٹھے ہیں. دل میں تیری الفت کا سودا لیے بیٹھے ہیں، دنیا سے الگ اپنی دنیا لیے بیٹھے ہیں. اہل اللہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں ہوتے. آپ دیکھیے حدیث پاک ہے، خیبر کا غزوہ ہے اور 17 دن تک حملے ہوتے رہے، فتح نہ ہوئی. جب مشورہ دیا جاتا ہے کہ پھر ہم تازہ دم ہو کر نئی کمک لے کر پھر تیاری کر کے آئیں گے، تو آگے سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے. اللہ کا نبی جب ایک بار جنگی لباس پہن لیتا ہے تو نتیجہ نکلے بغیر اس کو نہیں اتارتا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، صحیح بخاری، کل میں جھنڈا اس مرد کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور رسول کو محبوب ہے اور اللہ رسول اس کے محبوب. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ، اللہ جس کے ہاتھ پر یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے. فتح اللہ نے دینی ہے لیکن اس مرد کے ہاتھ پہ دینی ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کو دست الہی کہا جاتا ہے. اللہ اپنی فتح کو ظاہر کرے گا، فتح اللہ دے گا لیکن دست حیدر کرار پر فتح دے گا. فتاوی رضیہ شریف میں ایک وظیفے کا شعر ہے، فروغ چشم آگاہی امیر المؤمنی حیدر، زنگشت ید اللہ امیر المؤمنی حیدر. اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا اور وہ اللہ اور رسول کا محبوب اور اللہ اور رسول اس کے محبوب. اب اللہ سب ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، جو بھی اس غزوہ میں شریک ہے سارے محبوب ہیں. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ خصوصیت تب بنتی ہے جب شدت محبت، زیادت محبت ہو. فرمایا یہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور اللہ اور رسول اس سے سب سے زیادہ پیار کرنے. اس معنی کی تائید میں جامع ترمذی کی حدیث شریف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے ایک روسٹ پرندہ پیش کیا، بھونا ہوا پرندہ. اب سرکار کی عادت مبارکہ تھی، اکیلے نہیں کھاتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں دست مبارک اٹھائے، اللہ مَعْتَنِي بِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، یا اللہ ایسا بندہ بھیج دے جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو. یا اللہ ایسا بندہ بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. لِيَأْكُلَ مَعِيَ، تاکہ میرے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھائے. ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین فرماتی ہے دعا مبارک ختم ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو مولا علی شیر خدا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اب شدت محبت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوتا ہے. والذین آمنوا، ایمان جتنا کامل ہوگا اللہ سے اتنی زیادہ محبت ہوگی. اور ایمان والا ہر معاملہ میں ترجیح اول خدا کی ذات کو قرار دے گا، اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوگی. غوث پاک کی تعلیمات میں یہ بات
توجہ فرمائیے، فرمایا لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، فرمایا حقیقت میں فاعل صرف اللہ ہے اور مؤثر صرف اللہ ہے۔ فاعل کا یہ اہل سنت کا عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بندہ فعل کا کاسب ہوتا ہے، فعل کا خالق اللہ ہوتا ہے۔ آپ نے سامنے اس درخت کو دیکھا، آپ نے اپنی آنکھ کو اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ نے آنکھ اٹھائی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ نے درخت کی طرف دیکھا۔ اب درخت نظر آئے یا نہ آئے یہ دکھانے کا فعل اللہ کا ہوگا۔ اللہ چاہے تو سامنے آپ کو چیز نظر نہ آئے، اور اللہ نہ چاہے تو سامنے وہ چیز آ دے، چاہے تو کسی کو نہ دکھائے۔ پھر حدیث شریف سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے تنویر الخلق فی رؤیت النبی والملک، یہ الحاوی الفتاوی میں لگا ہوا ہے۔ امام سیوطی نے اس پہ یہ بات کی ہے کہ بندہ مومن اپنے ایمان کے اعتبار سے، ایمان کی قوت کے لحاظ سے، یا پھر اللہ اس پہ کرم کر دے، بندہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جن کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا اللہ کا کرم ہو جائے تو جاگتے ہوئے سرکار کی زیارت بھی ہوتی ہے اور فرشتوں کی زیارت بھی۔ ہر بندہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی روحانیت اس درجے پہ چلی جائے کہ جب وہ عالم ملکوت کو دیکھ سکے تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، ہر بندہ فرشتے کو، لیکن جب ادھر سے کرم ہو تو پھر اور بات ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے، اور جب دیکھا اور کچھ دیر رک گئے، پھر قریب جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، یہ کون بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس؟ ایک سفید لباس والا بندہ، آپ اس کی باتیں سن رہے تھے، جواب دے رہے تھے۔ جناب سرکار نے فرمایا عبداللہ آپ نے دیکھ لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، فرمایا آپ سلام کرتے وہ جواب بھی دیتا۔ فرمایا یہ جبریل امین، سید الملائکہ، رسول الملائکہ، جبریل امین تھے۔ اب باقیوں کو نظر نہیں آئے، سرکار کے ساتھ جناب عبداللہ ابن عباس کو بھی نظر آ رہا، سرکار کے ساتھ، یعنی جو دیکھ سکتا ہے اگر وہ صاحب تصرف ہو، ساتھ والے کو دکھا بھی سکتا۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے آپ صاحب، وہ بہت قیمتی بندے تھے۔ قیمتی بندے وہ ہوتے ہیں جو قیمتی باتیں بزرگوں سے پوچھتے ہیں۔ ان کی بات کو مجھے یاد آ گئی، میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے سوال کیا کہ ہمارے گاؤں میں پرانے قبرستان ہوتے ہیں، جو قبرستان میں قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، وہ میدان بنے ہوتے ہیں، بچے اس پہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، رستے بن جاتے ہیں، اور قبر کے اوپر بیٹھنا، قبر کے اوپر چلنا حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو قبر کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دیکھا، فرمایا یہ برداشت کرو گے کہ دوزخ کی آگ کے انگاروں کے اوپر بیٹھے ہوئے؟ اب پرانے قبرستان ہوتے ہیں، وہ نشان مٹ جاتے ہیں، قبریں پرانی وہاں ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی، رستے ہوتے ہیں، اب ان سے اوپر گزرنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات رستہ اور نہیں ہوتا، تو وہاں سے ہم کیسے گزریں؟ مرشد پاک نے فرمایا تیسرا کلمہ پڑھ کے گزر جائے۔ میں ایک عرصے تک اس بات پہ سوچتا رہا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیونکہ ہمارے حضرت جب بھی کوئی بات کرتے تھے اس کے پیچھے یا قرآن کی دلیل ہوتی تھی یا رسول اللہ کا فرمان ہوتا تھا۔ یہ میں مشاہدات بتا رہا ہوں کیونکہ آل اللہ نبی پاک علیہ السلام کے رستے سے ہٹتے نہیں ہیں، اتنی زیادہ آپ سرکار کی سنت کے تعلیمات کے پابند تھے۔ تو میں سوچتا رہا کہ حضرت نے یہ بات کہاں سے لی ہے کہ اگر پرانی قبریں ہوں، نشان مٹ جائیں، وہاں رستے بنے ہوں، لوگ چل رہے ہوں، تو تیسرا کلمہ پڑھ کے گزرو۔ جب پہلی مرتبہ عمرہ شریف پہ حاضری ہوئی، طواف کرتے ہوئے پتہ چلا جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں کئی مزارات، وہاں پرانے انبیاء کرام کے صحیح روایت کے اندر آتا ہے
کس روایت میں؟ سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قبر خانہ کعبہ اور حجر اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، جہاں اوپر مطاف ہے، لوگ طواف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو سرکار کی سنت کیا ہے؟ طواف کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ پڑھو۔ اگر ایسا قبرستان جو ختم ہو چکا ہو اور قبروں کے نشان نہ ہو، وہاں مجبوراً گزرنا پڑے تو تیسرا کلمہ پڑھ کے گزرا کرو دی جائے، کیونکہ سلامتی کی دعا ہے۔ اس لیے کئی آل اللہ کے نیک بندے ماشاءاللہ حضور تشریف لائے۔ السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ کے ایسے بندے، نیک بندے، صاحبان حال بندے جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ دھیان توجہ کریں تو اس کے کان میں سیٹی بجتی، سبحان اللہ، کہتے ہیں کان میں ایک سیٹی سی بجتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اذا طنت اذن احدکم فلیصلی علیہ، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو وہ مجھ پہ درود پڑھے اور کہے جو مجھے یاد کر رہا ہے اللہ اپنے کرم سے اس کو یاد کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم درود پڑھو کہ تمہارا نبی قبر مبارک سے بھی تمہیں یاد رکھے ہوئے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھا؟ فرمایا جبریل امین تھے، اگر تم سلام کرتے تو یہ سلام کا جواب بھی خیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون سے لوگ ہیں ہم جن کے پاس بیٹھا کریں، جن کی مجلس کریں، جن کی صحبت میں بیٹھیں، جن کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو، جن کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو؟ فرمایا سب سے پہلی علامت اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے پاس بیٹھو اللہ کی یاد آئے۔ یہاں رؤوا کا معنی دیکھنا نہیں ہے، اس کا معنی وزٹ کرنا، اس کا معنی ملاقات کرنا۔ جب اللہ کے بندے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کے پاس بیٹھو تو آخرت یاد آئے، اللہ کی یاد آئے۔ فرمایا ومن زاد فی علمکم منطقہ، فرمایا دوسری نشانی ان بندوں کی یہ ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی، جب ان کے پاس بیٹھو ان سے ملو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ سبحان اللہ، جب ان سے ملو ان کا بولنا منطق ہو، وہ بولے تمہارے علم میں اضافہ ہو، وہ بولے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور حضرت درار بن دمرہ کا ایک بیان سنیے، یہ تابعی ہے، کنانی قبیلے کے ہے، اور آپ کوئی بھی سیرت صحابہ کی، احوال صحابہ کی بڑی کتاب اٹھائیں، اس میں درار بن دمرہ کا خطبہ، جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی درار بن دمرہ سے دربار میں پوچھا گیا، اے درار بن دمرہ بتاؤ علی کیسے تھے؟ سبحان اللہ، وہ رو رہے تھے، زاروں قطار کہنے لگے کسی اور سے پوچھ لو۔ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہ جس کو چوٹ لگی ہو وہ جانتا ہے، جس کا کوئی دنیا سے گیا ہو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کی آواز بند جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ درار بن دمرہ سے پھر کہا گیا بیان کرو، اس نے کہا پھر اگر سننا چاہتے ہو تو بتاؤ علی کے بارے میں۔ فرمایا علی ایسے تھے، یقول فصلا، یقول فصلا، یہ فصل ایک خاص لفظ ہے عربی زبان کا، میں آسان کر کے بتاتا ہوں۔ فرمایا علی جب بولتے تھے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہوتا تھا جو سننے والے کو سمجھ نہ آتا۔ بات کو کھول کھول کر بیان، یقول فصلا، اور جب وہ ایسی بات کرتے تھے یقول یحکم عدلا، اور جب وہ عدل کا فیصلہ ایسا ہوتا تھا، جب کوئی معاملہ آتا علی فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے تو دنیا کا کوئی بندہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا، اور بندہ یہ جانتا تھا کہ سب سے بہتر فیصلہ عدل کا وہی ہے جو علی نے کر
اور رات کو ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ فرمایا میں نے کئی راتیں ایسی دیکھی ہے کہ محراب مسجد میں وہ گئے اور رو رو کر اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے تھے اور پھر داڑھی کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے راستہ بڑا لمبا ہے، سامان سفر بڑا کم ہے، اور پھر فرماتے تھے اے دنیا غری غری ہے، فرماتے تھے اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، جا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، جا کسی اور کو دھوکہ دے، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ داڑھی مبارک کو پکڑتے اور اپنے ہاتھ مبارک کو الٹ پلٹ کرتے، کائنات میں غور و فکر کرتے، فرماتے راستہ بڑا لمبا ہے، من قلت زاد وطول سفر، راستہ بڑا لمبا ہے، سامان سفر بڑا کم ہے، روتے روتے بلک بلک کر۔ ان کی علامت کیسی ہوتی تھی؟ جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ رہا ہو، علی کی یہ حالت ہوتی۔ پوچھا گیا درار بن دمرہ علی کے جانے کے بعد آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا میری کیا حالت ہے، جس ماں کا ایک بچہ ہو، کسی ماں کا، اور اس بچے کو ماں کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو اور ماں کے آنسو نہ تھمتے ہوں، علی کی جدائی میں میری حالت ہے۔ جس کا کوئی جدا ہوا ہو، جس کا کوئی محبوب بچھڑا ہو، وہ درار بن دمرہ کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ یحکم عدل، وہ عدل کا فیصلہ، عدل سے بندہ حقیقی مسلمان بنتا ہے۔ سبحان ہمارے اللہ۔ مرشد پاک 1916 میں پہلی مرتبہ جب مولا شریف حاضر ہوئے تو بابا جی نے فرمایا شاہ صاحب بات یاد رکھیں، عقل سے بندہ انسان بنتا ہے، عدل سے مسلمان بنتا ہے، اور عشق رسول سے مومن بنتا ہے۔ عشق رسول سے بندہ مومن بنتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عدل کے فیصلے، فرمایا من زیادہ فی علمکم، اس میں ایک بات کی درار بن دمرہ نے، فرمایا ایک بات میں کرتا ہوں، عام لوگ جب بولے تو علم تقسیم کرتے ہیں، جب وہ بولے تو لوگوں کو علم ملتا ہے، فرمایا علی بولے تو علم ملتا ہی ہے، وہ خاموش بیٹھے رہے پھر بھی لوگوں کو علم ملتا ہے۔ ان کی اداؤں میں علم ہے، ان کے اشاروں میں علم ہے، ان کی اداؤں میں علم ہے، ان کا بیٹھنا، وہ بولے تب بھی علم بانٹتے ہیں، چپ رہے تب بھی علم بانٹتے ہیں۔ فرمایا تیسری من ذکرکم اللہ عملو آخرت عملو، جب ان کے عمل دیکھو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اب ایک حدیث پاک سنیے اور صحیح بخاری شریف میں سے، حضرت علقمہ، میں نے کیا نام لیا ہے؟ یہ تابعی ہے، فقہ حنفی پڑھنے والے جانتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کئی مرتبہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے علقمہ سے سنی، اور علقمہ کہتے تھے میں نے جناب عبداللہ بن مسعود سے سنی۔ کس سے؟ اور امام ابو حنیفہ بڑے ناز سے فرمایا کرتے تھے لوگوں پھر عبداللہ تو عبداللہ ہے، اتنا بڑا جناب عبداللہ بن مسعود، سرکار کی نگاہ نے ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھا پانی میں، تالاب میں، ان کی باڈی دیکھ کر حضور نے فرمایا یہ استاد بنے، اور پھر کہہ رہے ہو کیسے استاد بنے کہ عراق میں جا کر کوفہ میں علم پھیلایا، اور ایسا علم پھیلایا کہ مولا کائنات جب کوفے میں گئے لوگوں کو علم پڑھتے پڑھاتے دیکھا، فرمایا اللہ عبداللہ بن مسعود کی قبر پہ رحمت نازل کرے، اس نے کوفے کے در و دیوار کو علم سکھا دیا۔ حضرت علقمہ تابعی ہے۔ اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے بندے سے رابطہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تابعین کا طریقہ، میں تحدیث نعمت بہت بری بات ہوتی ہے اپنی بات بیان کرنا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو آج بھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ حکیم صاحب پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہوا، میں ان کو ملنے کے لیے گیا، مجھے کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھے علاج کرتے ہیں، علاج بالغذا ہے، تو میں گیا تو انہوں نے مجھے چیک کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مراقبے میں چلے گئے، وہ کئی دن تک وہ بالکل کھاتے پیتے نہیں، اور پھر مجھے فرمانے لگے کہ میں نے رات کو ہی دعا کی تھی اور اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ اب دیکھیے جو جانتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں اس بات کو،
حضرت علقمہ جب شام میں گئے، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے سب سے پہلے ایک دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. میں اپنے مضمون سے ہٹا نہیں ہوں، جو لسائنا خیر. حضرت علقمہ کہتے ہیں اے مولا، میں تیری بارگاہ میں 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہوں، اللہ اس شہر میں، اس بستی میں اپنے کسی مقبول بندے کی صحبت عطا فرما. سبحان اللہ. جو صالح ہو. صالح کا جو ترجمہ نیک کیا جاتا ہے، یہ اس بوجھ کو اٹھانے سے. صالح کا ترجمہ نیک، صالح اس کو کہتے ہیں جو اس بارگاہ میں قرب اور حضوری کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 جماعتیں ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے. اللہ کا انعام جس پہ ہو جائے وہ دوزخ کو دور سے بھی نہیں دیکھے گا، براہ راست اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو 4 پہ انعام ہو گیا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کیا ہے؟ ایک عام بندہ جو گنہگار ہے، فرمایا آگے فرما دیا واسن اولئک رفیقا، ان میں سے کسی کے ساتھ جڑ جاؤ، تم پر بھی خدا کا کرم ہوگا. اگر تم ان 4 میں نہیں ہو، ان کی سنگت وحسن اولئک رفیقا، ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو ان کے ساتھ جڑ گئے. حضرت رومی بیان کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کیل ہو، چاہے جوتی میں ٹھوکنے والی ہو یا لکڑی میں، اس کیل کو پانی میں ڈالو وہ ڈوب جاتی ہے. اب اس کو ایک لکڑی میں ٹھوک کر اب پانی میں ڈالو وہ تیرنے لگ جاتی ہے. ڈوبنے والا تیرنے والے کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی تیرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نسبت کا فائدہ ہے کہ جو ولیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں حضرت علقمہ جیسا تابعی دعا کرتا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کی، اللہ اس محفل میں، اس بستی میں مجھے کوئی سنگت عطا فرما دے اپنے پیارے بندے کی. اس کا مطلب یہ ہے، یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے. جب نئی بستی میں جاؤ، نئی کالونی میں جاؤ، نئے شہر میں جاؤ، نئے ملک میں جاؤ، دعا کرو اللہ میرے ایمان، میرے عمل کی حفاظت کے لیے اپنے کسی پیارے کی صحبت عطا فرما. دعا کرنا آپ کا کام ہے، اللہ پھر کوئی بھیج دیتا ہے. حضرت علقمہ کہتے ہیں میں دعا کر کے پیچھے ہٹا، تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ کو کندھوں پہ سہارا دے کر لوگ لا رہے تھے. میں نے پوچھا کون؟ فرمایا یہ رسول اللہ کے صحابی ابو درداء ہے، جناب سیدنا ابو درداء. تو میں نے کہا کہ اے جناب ابو درداء، اللہ کی کیسی مہربانی ہے، ابھی تو دعا کی تھی پر اللہ نے قبول کر دیا. اب حضرت ابو درداء نے آگے سے کیا فرمایا؟ اب اس سے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ تابعین جیسے لوگوں کو ایمان بچانے کے لیے کسی کی صحبت ضروری ہے. اس کے بغیر، اور خصوصاً اس سوشل میڈیا کے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے فتنوں کے دور میں بہت مشکل ہے ایمان میں. اور لوگ وہی ٹھیک رہتے ہیں جو اپنی نسلوں کا خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں لائبریری جب ہوتی ہے تو ہر مسلک کی کتاب ہوتی ہے. جب محقق ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے. محقق ساری کتابیں پڑھتا ہے، سب کو دیکھ کے نتیجہ نکالتا ہے. عام بندہ جب کوئی کتاب پڑھے، یہ عام بندہ ہی ہوتا ہے جو کتاب پڑھ لی اسی کو عقیدہ بنا دی. اس لیے پہلے کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں گرجے میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا اگر یہ سمجھتے ہو کہ 2 بندوں کو وہاں سے لا سکو پھر جاؤ، اور اگر یہ سمجھتے ہو تم بھی ادھر ہی رہ جاؤ گے تو نہ جاؤ. جو صاحب تحقیق ہے اس کو سب کو پڑھنا پڑتا ہے، اور دوسرے کی بات کو سننا یہ ذرا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. دوسرے کی بات کو، دوسرا بھی اس کی بات کو سنے، آپ توجہ سے سنے. اگر نہیں سنیں گے تو وہ کسی اور کو سنا دے. ایک مرتبہ ایک بچہ تھا، میرے شاگرد تھا، میں اسے ناراض ہو گیا. اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی، ایک بڑی وجہ مجھے یہ تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا. 5-6 دن بعد میں نے دیکھا وہ بلیٹ میں کھیل رہا تھا. میں کہا جوان بچہ ہے، اس کو اتنا احساس نہیں کہ میری والدہ فوت ہے، میں ناراض ہو گئی.
تو ایک بزرگوں کے پاس سفارش کے لیے گیا شاہ صاحب کو راضی کریں. تو انہوں نے مجھے فرمایا تسی اس کا ہاتھ چھوڑ سو کوئی اور پکڑ لے سے. تو میں اس کا ہاتھ نہ چھوڑے اس کو کوئی اور پکڑ لے گا. اب یہ بات ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیں تو کسی کے ساتھ نسبت آپ کی ضروری ہے. اب قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنی احتیاط کرتے تھے اگر کوئی بد مذہب کی کتاب لائبریری میں آتی اس کے شروع میں نشان لگا دیتے تھے, لکھ دیتے تھے کہ یہ کسی فرقے کی کتاب ہے, اس کو پڑھ کے لوگ اپنا عقیدہ نہ بنائیں. یہ ضروری ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا, نسلوں کی حفاظت کرنا. حضرت علقمہ نے دعا کی, جناب عبداللہ حضرت ابو دردہ ملے اور فرمایا لوگوں علقمہ کیا تم کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا کوفہ سے. فرمایا کیا تمہارے اندر حضور کا وہ صحابی موجود نہیں ہے جو سرکار کی نالین اٹھاتی تھی؟ سرکار کی ایک جو ہوتا ہے فیضان کا علم, وہ بات میں نے ایک کتاب میں پڑھی, گولڈا شریف سے ایک رسالہ نکلتا تھا, اس میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے. بابا صاحب فرماتے تھے کہ جو بندہ دوسرے کی کنگھی استعمال کرے ان کی آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہر بندہ گھر میں بھی اپنی کنگھی بنائے, اپنی کنگھی استعمال کرے. میں نے اپنے مرشد گرامی امی تھے تو میں نے کہا حضرت یہ بات ٹھیک ہے؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے, کنگھی جدائی کا کام کرتی ہے, بالوں کو اس طرح جدا کرتی ہے. میں جو کوئی مولوی آدمی ہوں, میں بڑا سوچتا رہا کہ کہیں سے ثابت ہو جائے کہ سرکار نے کسی کی کنگھی استعمال نہیں کی. اب یہ دیکھیے جناب عبداللہ بن مسعود کیا تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریبی تھے کہ یہ سرکار کے کسی گھر میں جاتے بیٹھ جاتے, یہ سرکار کے نالین اٹھا کے کھڑے ہو جاتے. سفر میں ان کے پاس ایک ڈبیا ہوتی تھی, حدیث شریف پڑھے, اس میں سرکار کا مسواک مبارک ہوتا تھا, سرکار کی کنگھی مبارک ہوتی تھی, سرکار دو عالم کی سرما دانی ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے سفر میں بھی سرکار کسی اور کی کنگھی استعمال نہیں کرتے, سرکار کی اپنی کنگھی مبارک ہوتی تھی اور وہ آپ استعمال کرتے تھے. اور میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ آپ سفر میں نمک اپنے پاس رکھتے تھے. میں نے ابھی نمک میرے بچے کی جیب میں ہے تھوڑا سا. تو یہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں اور بزرگوں سے یہ ملتی ہیں. صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں, ایک ایک سخن شریف کو نادا کردہ بارم راز اولیاء کرام سے ملتے ہیں. تو فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سرکار کی کنگھی مبارک والی ڈبیا ہوتی, اس میں سرکار کی خوشبو سرما دانی ہوتی تھی, مسواک مبارک ہوتا تھا, اور سرکار کے نالین مبارک اٹھا کر کھڑے رہتے. سرکار محفل میں بیٹھے رہتے, اس لیے ان کو صاحب نالے رسول کہا جاتا ہے, صاحب نالے رسول کہا جاتا ہے. اور ایک بات بٹ صاحب آپ کے ذوق کی نظر, ماشاءاللہ یہ محقق ہے اور گولڈا شریف سے ان کی نسبت ہے, اور یہ بڑے بڑے مولیوں کو بولنے نہیں دیتے. اللہ نے ایسا ان کو علم کا فیضان دیا ہوا ہے. حضرت نانا جی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ وسیلہ سے مراد بندہ نہیں. مستدرک حاکم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے. یہ آیت پڑھی جب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور پھر وسیلہ ڈھونڈو. وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد بھی عمل ہی ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن جو بندے اللہ کا وسیلہ بنیں گے, یہ آیت پڑھ کے فرمایا ان میں عبداللہ بن مسعود بھی ہے, ان میں عبداللہ بن مسعود بھی ہے. لوگ جن کا وسیلہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, عبداللہ بن مسعود وسیلہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ سب سے بڑا وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا تم میں وہ بندہ موجود نہیں ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دم تک. فرمایا دوسرا بندہ کوفے میں وہ موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا, اللہ کی طرف سے یہ فرمایا کہ مرتے دم تک شیطان اس پہ قابو نہیں پا سکتے. فرمایا وہ جناب عمار بن یاسر. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس پر میں اختتام کروں گا. حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ایک بات جانا فرمایا کہ یہ جو شیطان کے ساتھ جو کشتی ہے نا یہ ظاہری ہوئی, میں نے حقیقت میں کشتی ہوئی. فرمایا میں نے دیکھا اس نے میرے ساتھ کشتی کی, وہ مجھے گرانا چاہتا تھا, پھر میں تیسرا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تھا, اس کو گرا لیتا, یہاں تک کہ پھر میں نے اس کو گرا دیا. سبحان اللہ. جو شیطان کو گرا لیتا ہے اللہ آخری دم تک اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا. یہ بات کی تو ہمارے پیر بھائی نے میرے مرشد پاک سے عرض کی کہ حضرت تو سونا نبی گل ہوئی ماندے سے کو نکال دو. فرمایا حضرت بتا دیں ایسی کوئی بات ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں تہجد میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا کہ ناف کے مقام سے شیطان نے سوال پیدا کیا اللہ کی توحید پر. فرمایا ایسا سوال تھا کہ دنیا کے کسی سٹیج پر کر دیا جائے کوئی عالم اس کا جواب نہ دے سکتا, کوئی عالم اس کا جواب. ایسا شیطان, اس کے پاس پوری کائنات کا ڈیٹا محفوظ ہے, اس کی معلومات اتنی زیادہ ہے, اس کے پاس علم اتنا ہے. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو کمرہ تھا آدھا اندھیرا ہو گیا آدھے میں روشنی تھی. فرمایا کہ تہجد پڑھتے پڑھتے جب اس نے یہاں سے سوال اٹھایا آدھے کمرے میں اندھیرا آدھے میں روشنی. جب اس نے سوال اٹھایا اور مجھے پکڑ کر وہ اندھیرے میں کھینچ رہا تھا. اب قرآن مجید میں دیکھیں یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ اپنے بندوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے, شیطان اپنے دوستوں کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے آتا ہے. حضرت ڈاکٹر سید احمد حسین بگرامی نے ایک بات لکھی ہے, فرمایا کہ اس کا ایک باطنی مفہوم یہ بھی ہے اللہ اپنے بندوں کو پیٹ کی فکر سے نکال کر دل کی فکر عطا فرما دیتا. پیٹ کی فکر سے نکالتا ہے دل کی طرف لے آتا ہے. فرمایا کہ میں نے دیکھا آدھے کمرے میں اندھیرا ہے آدھے میں روشنی ہے, وہ اندھیرے کی طرف کھینچ رہا ہے. میں نے سوچا کہ اب تو مارا جاؤں گا اگر اندھیرے میں لے گیا. اتنی دیر میں ایک نورانی صورت آئی, اس نے میرا ہاتھ تھام لیا. بندے کی ضرورت کتنی ہوتی, اس نے مجھے بچا لیا. میرے دل میں خیال آیا کہ میرے مرشد خواجہ خواجگاں حضرت بابا قاسم مولوی ہیں. آواز آئی نہیں یہ بابا قاسم نہیں ہے, یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نور ہے. اور پھر فرمایا یہ آپ کی بچت درود ابراہیمی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہو گئی. سبحان اللہ. یہ بات کئی لوگ بیان کریں تو اختلاف کرتے ہیں. فتاوی رضویہ میں ہے, اعلی حضرت سے پوچھا گیا سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ فرمایا جو سب سے افضل عبادت نماز میں رکھا گیا. سبحان اللہ. لیکن اس میں ایک بات ذرا احتیاط سے سنیے. امام شارانی نے طبقات الکبریٰ کے اندر یہ بات لکھی کہ خواجہ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے خواب میں بتایا مکمل درود پڑھا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکہ ایھا النبی, سلام کو جوڑ کر فرمایا یہ مکمل درود ہے. سلام بھی آ گیا اور صلاۃ بھی آ گیا. اب یہ آپ نے بات سن لی. اب ذرا سنیے ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں ایک بندے مکے کے ایک بہت بڑے سکالر نے کتاب لکھی حضرت عمار بن یاسر, اس میں انہوں نے تحقیق کے ساتھ اسناد کے ساتھ روایات لکھی ہیں. ایک دن عمار بن یاسر ناز میں فرمانے لگے لوگوں میں جو جنگ میں علی کے ساتھ کھڑا ہوں ذرا یاد رکھو میں رسول اللہ کے ساتھ بھی اس طرح کھڑا ہوں. سبحان اللہ. قاتلت مع رسول اللہ الجن والانس. فرمایا آج اگر علی کے ساتھ کھڑا ہوں یہ نئی بات نہیں ہے, اور تم تو صرف لوگوں انسانوں سے لڑے ہو, میں رسول اللہ کے ساتھ مل کر جنات سے بھی لڑا. میری لڑائیاں جنات سے بھی ہوئی ہے.
فرمایا کہ مجھے یاد رکھو میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں، آج اگر میں علی کے ساتھ کھڑا ہوں میں اسی طرح رسول اللہ کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ بن مسعود سے لوگوں نے کہا کئی فرقہ آتا ہے جنہ والے یہ انسانوں کے ساتھ جو جہاد ہے لڑائی، یہ تو ہماری علم میں ہے، یہ جنات کے ساتھ لڑائی۔ فرمایا ایک مرتبہ میں سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں ہے، کوئی کنواں تلاش کرو پانی لے آؤ۔ پھر بتایا گیا تو میں کنویں کی طرف جانے لگا، سرکار نے بلایا اور فرمایا سیاتی کا آتن، ایک آنے والا آئے گا یمنعک من الماء، تجھے روکے گا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود ہے، اب سرکار نے بھیج دیے تو ڈرے نہیں، زبان حال سے عرض کرنے لگے کون روک سکتا ہے جب جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا، جو بھی ہوں میں پانی لے کر آؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں کنویں پر گیا فَإِذَا رَجُلٌ مرس، یہ مرس کا ترجمہ اس عرب سے قائلوں نے بھی غلط کیا ہے، یہ عجیب بات، انہوں نے مرس کا ترجمہ غلط کیا، عربی میں نیچے غلط لکھا۔ مرس آپ لغت عرب اٹھائیں، جو بندہ کئی جنگیں لڑ چکا ہو، تجربہ کار پہلوان ہو، کئی کشتیاں لڑ چکا ہو، اس کو مرس کہتے ہیں۔ کہتے ہیں رجل اسود مرس۔ جب میں کنویں کے پاس گیا ایک حبشی ڈھیل ڈھول والا بڑے وجود والا آ گیا اور اس نے کہا کہ میں پانی نہیں بھرنے دوں گا، تم تو ایک پانی بھر ایک چلو نہیں بھرنے دوں گا، ایک ڈول نہیں بھرنے دوں گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اب مجھ سے اس نے رسی لے لی، ڈول لے لیا، لڑائی شروع ہو گئی اور آخر میں نے اس کو گرا دیا، اور پھر جب میں نے گرایا اور میں نے پتھر اٹھا کر اس کی ناک کو توڑ دیا، اس کے سر کو پھاڑ دیا، اس کا منہ توڑ دیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا سناؤ کسی نے روکا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ روکنے والا رہا تھا لیکن میں نے اس کو گرا دیا۔ فرمایا مبارک ہو تم نے شیطان کو معاف فرمایا کہ یہ تم میں ایسا بندہ جناب عمار ابن یاسر ہے، آخری دم تک جن کو اللہ نے شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا، اور جنگوں میں جناب عمار ابن یاسر کو صحابہ کرام جب دیکھتے تھے کان علما لاصحاب رسول اللہ، ان کو دیکھ کر نشان معلوم کرتے تھے، جدھر جدھر عمار ہے ادھر ادھر حق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ بابرکت صحابہ کرام ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ غوث پاک کا بھی ذکر کرنا تھا لیکن اب وقت ہو چکا ہے، یہ جن کا ذکر ہوا ہے یہ سب وہ ہیں غوث پاک بھی جن کو یاد کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائے، ان کی محبتوں سے دل آباد رہیں۔ اللہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صاحبان مزارات تمام بزرگوں کے درجات بلند کر کے ان کی توجہات کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔